بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ابھی ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ جو بالکل گھٹیا گستاخانہ بات بولی گئی ہے، تو ہم اس کے جو ہے مخالفت کرتے ہیں اس کی، اور حکومت سے کہتے ہیں کہ جو ہمارے نبی کی جنہوں نے شان میں گستاخی کی ہے ان پر سخت کارروائی کی جائے۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر جو اعتراض کیا گیا، میں تو صرف چند بات بولوں گا، اس سے قبل زیادہ بات نہیں بولوں گا، کیونکہ جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، احمق لوگ ہوتے ہیں، دماغ ان کا خراب ہوا ہے، مینٹل ہے، بے وقوف ہے، ان کے تو کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کتنا بھی چاہے میں یہاں بول لوں، ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ان کے تو ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی جو ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ احمق لوگ، بے وقوف لوگ، مینٹل لوگ، دماغ سے پاگل لوگ، ان کے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو میں بتانے والا ہوں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراض کرتے ہیں ان کو ایک بات بولنا چاہوں گا کہ ام المومنین حضرت ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور کی چہیتی بیوی تھی، جب انہوں نے اعتراض نہیں کیا شادی پہ، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو کس باپ کی اولاد ہے جو اعتراض کر رہے ہیں؟ آپ کون ہیں جو اعتراض کرتے ہیں؟ جب ام المومنین ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس نکاح پر، آپ کہتے ہیں 9 سال کی عمر میں کیا، کیوں کیا، کس لیے کیا، میں زیادہ نہیں بولوں گا، کیونکہ زیادہ بولنے کا میں نے ابھی بتایا بے وقوف احمق لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اور باقی علماء نے اس کی حکمتیں بیان کر دی ہیں کہ کیوں شادی ہوئی تھی پیارے نبی کی، اور اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، اور کیوں 9 سال کی عمر میں کی۔ علماء خوب اچھے سے، بالکل بیسک سے علماء نے بالکل بیان کر کے سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ میں آپ کو اگزامپل بھی دے دیتا ہوں، مفتی طارق مسعود ہیں، ان کے چینل پر جائیں، مفتی طارق مسعود اسپیچز، تو یوٹیوب پر ان کا مین چینل ہے، ان کا بھی ابھی ایک نیا بیان آیا اسی مراد پر، تو آپ جائیں اس کلپ کو چیک کریں، پوری دیکھیں، سمجھ آ جائے گا سب کچھ۔ میں اتنی بات بولوں گا کہ آپ کے پیٹ میں مروڑ کے اٹھ رہی ہے کہ آپ ایسے اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو فخر کیا کہ اس سے اچھا رشتہ میرے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو ساری زندگی اس پر بہت زیادہ اپنے آپ کو فخر محسوس کیا، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی ذہین تھی، کیا ہی میں بتاؤں، صحابہ کو بھی مسئلے بتاتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں، بہت عزت احترام رکھتی ہیں وہ، حضور کی حیثیت میں کیا عزت احترام ہے ان کا۔ دوسری بات، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ پہ غور کریں اور شرم کریں اپنے آپ کے اوپر کہ کیا بول رہے ہیں، کس کے بارے میں بول رہے ہیں، دیکھ کر بولیں۔ آپ کسے بول دیتے ہیں، آپ کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم حکومت سے پھر کہیں گے کہ جو بولتے ہیں ایسے، جو اناپ شناپ لوگ ہیں، حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے، جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں انہیں حکومت کڑی سے کڑی سزا دے۔ ایسے کسی کے نبی کے بارے میں، وہ نبی جس کو مسلمان اپنی جان، مال، باپ، ماں، تمام چیزیں ایک طرف، پیارے نبی کی عزت، پیارے نبی کی سیرت ایک طرف، پیارے نبی کی سیرت کے لیے، پیارے نبی کے ناموس کے لیے، پیارے نبی کی جو ہے عزت کے لیے ہم مر بھی سکتے ہیں، تو آپ، ہمیں تو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں نبی، اللہ کے بعد جو رتبہ ہے پیارے نبی کا ہے، تو آپ کیسے اٹھ کے بول رہے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں؟ اور ایسے اعتراض جو بالکل ناقابل گھٹیا اعتراض ہے، بالکل بیکار ہیں، بالکل کیا ہی میں بیان کروں، اور کھل کے بول جاتے ہیں، تو ان کے خلاف تو حکومت کو سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ تو بس مجھے اتنا ہی بولنا ہے، زیادہ بولوں گا تو میں وہی کہا تھا، احمق بے وقوف لوگوں کے میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ امید ہے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے سمجھ میں آ جائے گی، امید ہے کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ باقی پوری تفصیلات دیکھنی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی پیارے نبی کے نکاح کی کیا حکمتیں تھی، کیا حکمت تھی، پوری بیان جو ہے وہ جو ہے مفتی طارق مسعود کا دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔